نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی معراج ربانی غیر مقلد کے اعتراضات جو بہشتی زیور پر کیے گئے ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں ویڈیوز لا چکے ہیں، جس میں آپ نے سنا ہوگا اس کے جھوٹ اور کے غلط الزامات، جھوٹے الزامات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ غیر مقلدین کی یہ پرانی عادت ہے، لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور اعتراض جو بہشتی زیور پر ہی معراج ربانی نے کیا ہے اس کے متعلق ہم مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں لاتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ جڑیے رہے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، پہلے ہم سنتے ہیں معراج ربانی کو، وہ بہشتی زیور پر کیا اعتراض کر رہے ہیں۔ ذرا مختصر ویڈیو کلپ آپ سن لیجئے معراج ربانی کی۔ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی لڑکی سے اگر کسی نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ لو، ایسی لڑکی سے نعوذ باللہ کوئی ہم بستری کرے گا؟ ہاں، گویا اعلیٰ حضرت فکر دے رہے ہیں کہ ایسی لڑکی سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ اب میں اس پر تبصرہ کروں تو بہت شرم اور حیا آتی ہے مجھے، سنو، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے۔ ہاں، ابھی سے عادت ڈلواؤ، نعوذ باللہ۔ سامعین و ناظرین، معراج ربانی غیر مقلد اعتراض کر رہے ہیں بہشتی زیور کی عبارت پر۔ کہتے ہیں کہ یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو بات لکھی، یہ جو مسئلہ لکھا ہے کہ چھوٹی لڑکی سے اگر کوئی صحبت کر لے جو جوان نہ ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ اعتراض کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ کس بات پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس پر غسل واجب ہوتا ہے، حکیم الامت نے غلط مسئلہ لکھا ہے، اس پر غسل واجب ہوگا، تو آپ دلیل کوئی پیش کر دیتے، کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ دیتے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیتے کہ پتہ چل جاتا کہ واقعی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے غلط کہا ہے اور آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ کیونکہ یہ حضرت زور پورا اس پر لگا رہے ہیں کہ یہ عبارات یا جو یہ مسائل لکھے گئے ہیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، تو وہ آپ ثابت تو کر دے، مخالفت ثابت تو کر دے، پتہ چل جاتا، لیکن یہ نہیں پیش کر سکے۔ احادیث سے اس چیز کا پتہ چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے احادیث میں، سنن ابی داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نابالغ بچہ جو ہے، وہ بچی ہو یا بچہ ہے، وہ مرفوع القلم ہے، اس پر احکامات نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر ایک پاگل، دیکھیں نا، بچہ پاگل اور سویا ہوا ہے، اس کا ذکر آیا حدیث کے اندر، یہ مرفوع القلم ہے۔ تو واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ جو ہے نا وہ کسی پاگل عورت سے جو ہے نا زنا کا ارتکاب ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سزا دینا چاہیے، حد جاری کرنا چاہیے، لیکن حضرت علی نے منع کیا، وہ پوری تفصیل ہے کہ یہ پاگل ہے، یہ مرفوع القلم ہے۔ اور آگے حدیث سنائی کہ پاگل بچہ اور سونے والا۔ اب دیکھیں، بچہ جس پر احکامات نہیں ہیں، اب اس پر واجب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ احادیث سے تو اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس پر غسل نہیں ہے، اس پر حکم نہیں ہے، لیکن غیر مقلد معراج ربانی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، دلیل بھی نہیں ہے اور زور لگا رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں۔ بھائی دلیل تو پیش کر دو، ہمیں پتہ چلے معراج ربانی صاحب کہ آپ کا اعتراض درست ہے یا غلط ہے۔ آگے جو کہتے ہیں ایسی لڑکی سے نعوذ باللہ کوئی ہم بستری کرے گا۔ اب دیکھیں، جب اعتراض کرنا نا کوئی بات نہ بنے تو بس ایک بات کوئی اب کرے، دنیا کے اندر کتنی خرافات برائیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے حکیم الامت صاحب نے ایک مسئلہ لکھا ہے اور مسئلے کا حل بتایا ہے، اب یہ کہتا ہے ایسا کوئی کرے گا؟ اب یہ بھی کوئی اعتراض کا طریقہ ہے؟ دنیا کے اندر جو آدمی برائیاں کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، انہیں ان کے گناہ کرنے والے کا کوئی دائرہ کار ہوتا ہے کیا؟ وہ تو احکامات کو توڑ رہا ہوتا ہے نا، تبھی تو گناہ کرتا ہے۔ بندہ جب گناہ کے لیے تیار ہوتا ہے تو اللہ کے احکامات کو توڑ ہی رہا ہوتا ہے نا، تبھی تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اب یہ بھی کوئی اعتراض کی بات تھی؟ بہرحال تو ہم آگے اس پر وہ تبصرہ کرتے ہیں، شرم و حیا، اس پر میں کیا کروں، تو تبصرہ شرم و حیا آتی ہے، لیکن ہمیں حکیم الامت گویا ایک فکر دے رہے ہیں۔ پہلے بھولتا ہے ایسا کوئی کون کرے گا، پھر کہتے ہیں گویا حکیم الامت صاحب، اعلیٰ حضرت صاحب ایک فکر دے رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے احسن البیان، جس میں تفسیر محمد جناگڑی کی ترجمہ لکھا، غالباً اس پہ غیر مقلدین تفسیر، صلاح الدین یوسف نامی کوئی غیر مقلد ہیں، اس نے تفسیر لکھی ہے نا سورۃ النساء کی 23 نمبر آیت کے تحت۔ اس میں دیکھیں اس نے کیا کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کی والدہ سے یعنی ساس سے زنا کرے تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوتی، اس نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اب یہاں ہم یہ کہنا شروع کر دیں، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا، اب کوئی بندہ اس پہ یہ بات کرنا شروع کر دے کہ بھائی اس سے یہ ایک فکر دے رہے ہیں کہ اپنی ساس سے بھی زنا کرو، بیوی کی والدہ سے بھی زنا کرو، اب یہ کوئی مطلب نکالنا شروع کر دے گا۔ اب وہاں بھی یہی کوئی بات، یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسا بھی کوئی کام کرتا ہے کہ بیوی والدہ سے کوئی زنا کرتا ہے، اپنی بیوی کی والدہ سے کوئی زنا کرتا ہے،
نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں جب مسئلے کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، جواب نہیں ہے، صرف اعتراض ہی کرنا ہے، پھر صرف باتیں بنانی ہیں اور کچھ نہیں۔ اب احادیث سے یہ مسئلہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ غسل اس پر نہیں ہے۔ اب گناہ بندہ جو کرتا ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر گزرتا ہے، یہ بھی بات۔ اب شرم کی بات ہے، کہتا ہے کہ یہ گویا یہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ شرم و یہ حیا سوز مسائل ہیں۔ کتنے لکھے ہوئے ہیں آپ کی اسی تفسیر کے اندر، یہ جو احسن البیان ہے اس میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم تحت مباشرت کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے اس میں بڑی تفسیر ہے اس بیان کے اندر، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آج بھائی یہ گھروں کے اندر ایسی چیزیں آپ نے تو لکھا ہے عوام و خواص کے لیے یہ تفسیر ہے، اب یہ گھروں کے اندر نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر ایک اور بہانہ بناتے ہیں، بھائی بندہ اللہ تعالیٰ کو تو اختیار ہے نا، بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ مثال دیتا ہے، یعنی باپ اپنی بچی کو ایسے مسائل سکھا سکتا ہے، چھوٹا بھائی اپنی بڑی بہن کو نہیں سکھا سکتا۔ اب یہ اس نے مسئلے یعنی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا، یہ جو آپ نے صلاح الدین یوسف نے آ کے حاشیہ لکھا ہے وہ کیوں لکھ رہا ہے؟ ایسی جہالت اور بیوقوفی، صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا، مسائل علماء کو چھپانا نہیں ہے، وہ انہیں بتانے ہی ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ایک چیز ضرورت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، ان کے اندر کیا ہونا چاہیے، یہ تو مسائل علماء کے لکھنے پڑتے ہیں، لیکن غیر مقلد تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا بہانہ مل جائے جس سے ہم علماء احناف سے انہیں بدظن کریں اور ان کے ذہن کے اندر بدگمانی پیدا کریں۔ تو ناظرین اکرام، یہ ان کا ایک قسم کا ناکام دھوکہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔